بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th اردو کلاس. بچوں آج ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر نمبر 4 کرنا ہے، شاعروں کے لطیفے. یہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعارف جو بک میں دیا ہوا ہے وہ آپ یہاں سے ریڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس میں سے اہم پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ MCQs آتے ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 21 نکالیں. شاعروں کے لطیفے. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے. تکرار یعنی بار بار کسی چیز کو کرنا. مرید دینی شاگرد انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں. صاحب کمال یعنی کمال کے آدمی، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ اور مرزا کا کلام واہ ہے. مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی روتے روتے سو گیا ہے. پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیاں پہ ہوا شور قیامت خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، طرفدار یعنی ساتھی، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا. ماجرا قصہ. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے مگر دادخواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے. دادخواہی فریاد یا انصاف کرنا. ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی. اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گرمی کلام پر سودا چونک پڑے. پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: یہ صاحبزادہ ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا: میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرات نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرات نے کہا: خوب مصرع ہے مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے چھین لو گے. سید انشا نے بہت اصرار کیا. آخر جرات نے پڑھ دیا: اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی. سید انشا نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی. جرات ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشا کے آگے آگے بھاگتے رہے اور وہ یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے رہے. ایک مشاعرے میں شیر احمد بخش ناصف ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء اب بھی موجود تھے. یہ جا کر بیٹھے. تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا: جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا. شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو. ایک دن وہ آئے اور کہا: حضرت رخصت کو آیا ہوں. فرمایا: خیر باشد کہاں؟ خیر باشد کہاں مطلب خیر تو ہے. انہوں نے کہا: کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے. آپ ہنس کر بولے: اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. وہ بولے. وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے کیا؟ خواجہ صاحب نے کہا: جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس نے وہاں جا کر مانگو گی اسی طرح یہاں سے مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا. اس بات نے ان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کر دیا، مطلب ختم کر دیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے. خاطر جمعی تسلی سے. ایک دن معمولی دربار تھا. استاد ذوق ابراہیم بھی موجود تھے. ایک مرشد زادے تشریف لائے. مرشد زادے یعنی پیر کا بیٹا. وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحبہ کی طرف سے کچھ عرض کے لیے آئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. حکیم اسد اللہ خان بھی موجود تھے. انہوں نے عرض کیا: صاحب عالم اس قدر جلدی؟
یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا کی کاتب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں۔ کاتب برہان مرزا کی ایک کتاب کا نام ہے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں، زبان درازیاں بد زبانیاں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جی ہمارا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی نوٹ بک نکالیں، سب سے پہلے ہیڈنگ دیں شاعروں کے لطیفے اور سوال نمبر 1 لکھیں خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب لکھیں۔ انہوں نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2 لکھیں شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ جواب لکھیں۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت سے انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ سوال نمبر 3 ہے سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا اس زلف پہ پھرتی شب دجور کی سوجی۔ سوال نمبر 4 ہے خواجہ باسط اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ جواب لکھیں۔ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ جی ہمارے کوشچن نمبر 4 تک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔